مشہور یادگاریں تین تلوار اور دو تلوار کی تعمیر کی داستان۔ یہ تلواریں کس کی طاقت کی علامت کے طور پر بنائی گئیں؟ منصوبے میں کیا تبدیلی لائی گئی تھی؟ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں کلفٹن روڈ کے دو اہم چوراہوں پر مشہور یادگاریں دو تلوار اور تین تلوار ماربل سے بنی ہوئی ہیں۔ 1973 میں تعمیر ہونے والی ان یادگاروں کے منصوبے کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں منظور کیا گیا تھا۔ آج کا یہ گنجان آباد علاقہ کسی دور میں مہنگا اور پوش رہا ہے۔ جب یہ تلواریں کھڑی کی جا رہی تھیں اس وقت یہاں بہت کم آبادی ہوا کرتی تھی۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان تلواروں کی تعمیر بھٹو کے دور حکومت میں کراچی کے لیے شروع ہونے والے بیوٹیفیکیشن منصوبے کا حصہ تھیں۔ اس منصوبے میں کراچی ایئرپورٹ سے اولڈ کلفٹن تک 3 لینوں پر مشتمل 40 کلومیٹر سڑک کی تعمیر بھی شامل تھی۔ یہ منصوبہ 1974 کے آخر میں مکمل ہوا تھا۔ تلواروں کے ڈیزائن اور تعمیر کا منصوبہ مشہور پاکستانی آرکیٹیکٹ مینو مستری کو دیا گیا تھا جو پارسی تھے۔ رپورٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار تھا، اسی لیے ان یادگاروں کو حقیقتاً بھٹو کی قائم ہونے والی حکومت کی علامت کے طور پر تصور کیا گیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ تلواریں تعمیر کرنے کے بعد ان پر پیپلز پارٹی کے پرچم کے سرخ، سیاہ اور سبز رنگوں سے رنگ کر ان پر پارٹی کے 3 بنیادی نعروں اسلام، جمہوریت اور سوشلزم کو کندہ کیا جائے گا۔ مگر تلواروں کی نصف تعمیر ہو جانے کے بعد بھٹو نے یادگاروں کے مقصد میں تبدیلی لاتے ہوئے آرکیٹیکٹ کو 3 تلوار پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مشہور قول کندہ کروانے کا کہا، جبکہ تقریباً آدھا میل دور واقع 2 تلوار پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ دونوں یادگاروں کو طاقت کے ستون کا نام دیا گیا۔ اس لیے جب 1973 میں ان تلواروں کی تعمیر مکمل ہوئی تو ان پر قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کے الفاظ اتحاد، تنظیم اور یقین کندہ کر دیے گئے۔ پختہ چوراہوں پر یادگاروں کی تعمیر کے بعد ان کے ارد گرد نفاست سے کیے ہوئے سبزے، پھولوں اور کھجور کے درخت کو لگا کر خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا۔ 1974 میں 2 تلوار پر ایک فوارہ بھی لگایا گیا تھا۔ 1970 کی دہائی میں جس سڑک پر یہ یادگاریں تعمیر کی گئی تھیں اس کو شہر کی سب سے زیادہ خوبصورت شاہراہ سمجھا جاتا تھا۔ دونوں اطراف کھجور کے درخت اور 1947 میں قائم پاکستان سے پہلے انگریزوں اور پارسی تاجروں کے عالی شان بنگلے ہوا کرتے تھے۔ یہ سڑک سیدھی بھٹو کے گھر کی جانب جاتی تھی جو کلفٹن کے ساحل کے نزدیک واقع اس وقت کے مشہور تفریحی مقامات اولڈ کلفٹن اور نیو کلفٹن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ 1990 کی دہائی تک کلفٹن روڈ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ جگہ گنجان آباد ہو چکی تھی۔ فلیٹس، شاپنگ سینٹرز اور اشتہاری ہولڈنگز کے لیے زیادہ جگہ بنانے کی خاطر درختوں کو اکھاڑ دیا گیا۔ اب دونوں یادگاروں پر دھوئیں اور دھول کے داغ نظر آنے لگے تھے۔ ان کے گرد سبزہ تب تک خشک ہو چکا تھا اور کھجور کے درخت غائب ہو گئے تھے۔ پھر یہ تلواریں مختلف سیاسی جماعتوں اور مخفی مذہبی تنظیموں کے پوسٹرز اور وال چاکنگ سے ڈھک گئیں۔ تقریباً 2 دہائیوں بعد آخرکار 2005 میں تلواروں کی اثر نو تزئین و آرائش کی گئی۔ وال چاکنگ کو مٹایا گیا اور پوسٹرز کو ہٹا دیا گیا۔ تلواروں کو دھویا گیا اور قائد اعظم کے الفاظ پر دوبارہ رنگ کیا گیا، مگر دونوں چوراہے مزید مختصر کر دیے گئے۔ نیا سبزہ بچھایا گیا اور پھول لگائے گئے۔ اس وقت کے میئر کراچی مصطفیٰ کمال نے چوراہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے مشہور ڈیزائنرز اور نجی بینکوں کی حوصلہ افزائی کی، جس کے بدلے میں انہیں تلواروں کے گرد اپنی کمپنیوں کے لوگو لگانے کی اجازت دی گئی۔ یہ منصوبہ کارآمد ثابت ہوا، لیکن جہاں 2 تلواریں تجدید کے بعد نکھر گئی ہیں تو وہیں 3 تلواریں بڑھتی ہوئی ٹریفک آلودگی اور اپنی بگڑتی ہوئی صورت کے چیلنجز کا سامنا کرتی آئی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشہور چوراہا سیاسی جماعتوں کے لیے جلسے منعقد کرنے کے لیے ایک پسندیدہ جگہ بن چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔